بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندھیری رات کے مسافر کیسٹ نمبر 2. اس کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لیتا اور جب وہ دورے پر روانہ ہوتا تو پڑھنے کے لیے کتابیں دے جاتا. سعید بلا ناغہ اسے تیر اندازی اور تیز زمین سکھایا کرتا تھا، لیکن ان کی رفاقت کے میں دور بہت مختصر تھا. فرڈیننڈ کی افواج نے شمال کے ظرف اضلاع کو تباہ اور ویران کرنے کے بعد کرناٹک کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھے. اس نے جنوب کے ان قلعوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، ان کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رسد و کمک کے راستے محفوظ تھے. نصیر کو کئی دن گھر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا. یہ قلعہ زیادہ بڑا نہ تھا، اس کے اندر صرف 5 رہ سکتے تھے، لیکن اہل وقوع کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کے قریب پہنچنے کے لیے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا. شمال کی جانب کچھ 200 گز نیچے ایک نالا تھا. جنوب سے کرناٹک کی طرف جانے والی سڑک قلعے کے دروازے سے 100 قدم فاصلے پر بائیں طرف ہوتی تھی اور شمال مشرقی کونے سے اس قدر قریب آ جاتی تھی کہ فصیل کے برج سے گرنے والے پتھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے. پھر یہ سڑک پہاڑی کے کنارے بل کھاتی ہوئی نالے کے پل تک جا پہنچتی تھی. قلعے سے لے کر نالے کے پل تک اس کی ڈھلوان اتنی خطرناک تھی. کرناٹک کی طرف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو دھکیلنے کے لیے چند آدمی ہر وقت قلعے اور پل کے قریب موجود رہتے تھے. پل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار بھی سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا. قلعے کی مغربی سمت بھی وہ 1.5 میل دور ایک گہرا خط قلعے کے لیے خندق کام دیتا تھا. جنوب کی طرف قلعے کا کب ان وادیوں اور پہاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں ناقابل تشخیص قلعوں کا کام دیتی ہیں، جن قابل کسی اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا. وہاں فوج کی باقاعدہ چوکیاں موجود تھیں. قلعے کے جنوب مغربی کونے میں ایک 2 منزلہ مکان کا بالائی حصہ اس کے بعد کی رہائش کے لیے مخصوص تھا. نچلے حصے میں 2 اور افسروں کے بال بچے رہتے تھے. اس کے لیے قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا. گاؤں میں اسے ایک عرصے سے آزادانہ گھوڑا بھگاتے ہوئے دقت محسوس ہوتی تھی، اس لیے صبح کے سرکٹے میں سیر کے لیے نکلا کرتی تھی، لیکن یہاں اسے پوری آ جاتی تھی. وہ ہر روز کئی کھو سواری کیا کرتی تھی اور اسے قرب و جوار کی گھاٹیاں اور پگڈنڈیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گئی تھی. قلعے کی طرح باہر کی چوکیوں کے محافظ بھی دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے. شروع میں جب وہ قلعے سے باہر نکلتی تھی صرف نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن چند دنوں بعد اسے محافظ کی ضرورت نہ تھی. وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلانے کی مشق کیا کرتی تھی. سپاہی سے دیکھتے ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر تازگی آ جاتی. اپنے سالار کی بیٹی کے عشق اور حوصلے کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ کئی آدمی اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے. قلعے کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی، اس لیے اس کے باپ کو بے شک درخواستیں رد کرنا پڑی. ایک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر کرناٹک کا نام پسند کیا تھا اور چند دنوں میں یہ نام قلعے کے علاوہ آس پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں مشہور ہو گیا تھا. غروب آفتاب کے قریب وہ کبھی اپنے مکان کی چھت سے اور کبھی نالے کے پار ایک ٹیلے سے جنوب کے نشیب کی طرف دیکھا کرتی، جہاں لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز باغات کا سلسلہ کرناٹک تک چلا جاتا تھا. کبھی کبھی جنوب کی سمت گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جا نکلتی. اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا. وہ اپنی چچی سے ملتی، پھر منظور کو دیکھنے کے بہانے سے گھر چلی جاتی اور واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاب اٹھا لائی. سعید ان رضاکاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں اہل کرناٹک کو سامان رسد پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اسے کرناٹک سے واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا. کرناٹک کا محاصرہ کرنے کے بعد فرڈیننڈ نے کئی بار اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی. ایک رات عیسائیوں نے بڑی جمعیت کے ساتھ 3 طرف سے حملہ کیا اور ان کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے، لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا. قلعے کے محافظ اس کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے کہ مشرق کی چوکی کے محافظوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی پیادہ فوج نے نالا عبور کر لیا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے. انہوں نے کئی بار چوڑیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن تیروں کی بارش میں ان کی پیش نہ گئی. ایک ساتھ بعد آس پاس کی بستیوں کے رضاکار وہاں پہنچ گئے اور دشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد سپاہی اختیار کی. اگر واپسی پر نالا عبور کرتے ہوئے ان کی ایک تہائی فوج ہلاک ہو چکی تھی. اس
اس نے پہلی بار لڑائی میں عمل کر لیا تھا، لیکن طلوع شہر سے قبل اس کے باپ کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تیر انداز جو سکن قدم کے پاس سے کھڑا تھا اور جس کے کمان سے نکلنے والے ہر تیر کے بعد نیچے سے چیخ سنائی دیتی تھی، اس کی اپنی بیٹی تھی۔ وہ مردوں کا لباس پہنے ہوئی تھی، اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ نصیر اسے شاباش دینے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک اسے خود سے باہر نکلے ہوئے خوبصورت بالوں کی غلط دکھائی دی اور کی نگاہیں نازک ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں جو پھولوں سے کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے باپ کی پیشانی پر چکن آ گئی، اس نے کچھ کہے بغیر منہ پھیر لیا۔ وہ قدر تجدد کی حالت میں کھڑی رہی تو اس نے قدر سہمی آواز میں کہا، ابا جان آپ خفا ہو گئے؟ اس کے باپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو کہہ رہے تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب یہ نوجوان انعام کا مستحق ہے، میں اس کے قریب کھڑا تھا، مجھے یقین ہے کہ رات کے اندھیرے کے باوجود اس کا کوئی تیر خالی نہیں گیا۔ اس کے باپ نے پیار سے اسے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ نوجوان میری بیٹی ہے اور یہ غرناطہ کی آزادی سے زیادہ کسی اور انعام کی خواہش نہیں۔ اور اب ماضی کے لمحات اس کے لیے سرمایہ حیات بن چکے تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جب غرناطہ کے گرد دشمن کو گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنے اولو العزم باپ کے چہرے پر پریشانی اور تھکاوٹ دیکھا کرتی تھی۔ قلعے کے آس پاس دفاعی چوکیوں پر دشمن کے حملے شدت اختیار کر رہے تھے۔ وہاں سے کئی زخمی قلعے کے اندر آ چکے تھے اور ان کی جگہ قلعے کے نئے محافظ چوکی پر بھیجے جا چکے تھے۔ اس کے بعد میں سپاہیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں سے رضاکار بھرتی کرنے شروع کر دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ سے کمک کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ 2 دن بعد وہاں سے 20 زیادہ سپاہی اور 8 سوار پہنچ گئے۔ ان کا سالار عتبہ کے نام سے متعارف ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری اور داڑھی کے بال سرخ تھے۔ عاتقہ کو اپنے باپ کی زبانی معلوم ہوا کہ مالکہ کی جنگ میں قید ہوا تھا اور نصرانی سے اسپیڈیا لے گئے تھے۔ 2 ہفتے قبل یہ 5 اور قیدیوں کے ساتھ فرار ہو کر غرناطہ پہنچا تھا۔ فوج کے مستقر سے معلوم ہوا تھا کہ ایک ذہین افسر ہے اور اس کے ساتھیوں میں ایک نوجوان بہت اچھا دوستی ہے۔ 2 ہفتے بعد عتبہ اپنی مستعدی اور پرشناسی کے باعث اس کے باپ کا اعتماد حاصل کر چکا تھا اور اسے 50 سپاہیوں کمان مل چکی تھی۔ قلعے میں اس کے متعلق مشہور تھا کہ صرف حکم سننا اور حکم دینا جانتا ہے، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ ایک دن ایک زخمی کی برم پٹی میں مصروف تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کوئی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عتبہ تھا۔ اسے متوجہ پا کر وہ منہ پھیر کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ایک دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی اور مسجد کی طرف نکل گئی۔ قلعے سے 3 میل دور ایک تنگ گھاٹی کے موڑ پر اسے عتبہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار دکھائی دیا۔ اس نے اسے راستہ دینے کے لیے اپنا گھوڑا ایک طرف ہٹا دیا، لیکن عتبہ نے اس کے قریب پہنچ کر اچانک گھوڑے کی بات کھینچ لی۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، آپ کو تنہا اس علاقے میں نہیں آنا چاہیے۔ کل ہی ہمیں یہاں کی چوکی سے تھوڑی دور دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ عام حالات میں بھی اگر قلعے کے محافظ کی صاحبزادی باہر نکلے تو اس کی حفاظت کو تسلی بخش انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اسے گستاخی سمجھیے، آپ کو خطرے سے آگ کرنا میرا فرض ہے۔ جنوب کی سڑک نسبتاً محفوظ ہے، لیکن اس طرف جاتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کوئی محافظ ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میرا زیادہ دور جانے کا ارادہ نہیں تھا اور جو مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں اس پر آپ کو خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ فوج کے ایک عہدیدار کو بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عتبہ نے کہا، آپ مجھے کبھی غافل نہیں پائیں گے۔ اس وقت بھی 4 آدمی میرے ساتھ ہیں، 2 تیر انداز نیچے کھڑ میں موجود ہیں اور 2 اوپر ٹیلے پر سے اس راستے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باقی آس پاس کے علاقے میں دشمن کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر میں پکڑا جاؤں تو بھی نصرانیوں کی قید میں میرے لیے نئی بات نہیں ہوگی۔ مگر آپ کو شاید معلوم نہیں وہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ایک بہادر باپ کی بیٹی ہیں اور میں آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ موجودہ حالات میں آپ کو قلعے میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کا گاؤں زیادہ محفوظ ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے والد سے التجا کروں کہ آپ کو فلفور وہاں بھیج دیں۔ نہیں، انہیں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، میں محتاط رہنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ عتبہ اب پوری جچائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا۔ اس نے گھوڑے کی باغ موڑتے ہوئے کہا، نہیں،
आप अपना काम करें। फिर आन की आन में तो घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसके बाद उसने से दोबारा हम कलाम होने का मौका न किया। वो सवारी के लिए कहीं दूर जाने के बजाय किले के आसपास घूम घाम कर वापस आ जाती। ताहम जब भी वो अपनी क़यामगाह से बाहर निकलती उसे महसूस होता सुर्ख बालों और भूरी आंखों वाला ये आदमी किले के किसी न किसी गोशे से घूर रहा है। हमला और गद्दारी। अब फिर वो उन लम्हात को तस्वुर कर रही थी जब किले के अंदर उसकी उम्मीदों और सपनों की दुनिया यकायक भयानक तारीखी में गुम होकर रह गई थी। एक रात वो कैसी नींद सो रही थी कि खौफनाक धमाके से मकान की दीवारें लड़क उठी। कमरे में तारीखी थी। वो कुछ देर खौफ और इज़्तिराब की हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। फिर उसे आदमियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। उठकर बैठ गई। अपनी माँ को आवाजें देने लगी। बराबर के कमरे का दरवाजा खुला। मारा ने सहमी आवाज में कहा, मैं यहीं हूँ। अम्मी जान, क्या हुआ? अब्बा जान कहाँ है? मुझे कुछ मालूम नहीं, वो भी नीचे गए हैं या दुश्मन ने हमला कर दिया है। लेकिन मैंने खौफनाक धमाका सुना था। मेरा ख्याल तक शायद जलजला आ गया है। वो बिस्तर से कूद कर साथ वाली दीवार की खिड़कियों से अपनी वर्दी और असला तलाश करने लगी। हमारा तारीखी में हाथ फैलाए हुए आगे बढ़ी। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे अब्बाजान का हुक्म है तुम्हें मकान से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो जीने का दरवाजा बाहर से बंद कर गए। कहते थे मैं भी वापस आता हूँ। अम्मी जान, मैं अब्बाजान के हुक्म उदूली नहीं करूँगी, लेकिन उनके वापस आने से पहले हमें लिबास तब्दील कर लेना चाहिए। हमारा ने कोई जवाब न दिया। उसका दिल बेतरह धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद अपना लिबास तब्दील करने के बाद हथियार लगा रही थी कि कुमर रसीदा नौकर हाथ में मशल उठाए 4 औरतों और 7 बच्चों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अब्बाजान कहाँ हैं? उसने सवाल किया। वो नीचे हैं, उनका हुक्म है कि आप दरवाजा बंद रखें। कमान उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम बूढ़े सिपाही ने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। बेटी तुम बाहर नहीं जा सकते। दुश्मन मगरबी दीवार के शिकार से किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। हमने उसे पीछे हटा दिया है, लेकिन हालात बहुत तशवीशनाक हैं। दुश्मन का तोपखाना यहाँ कैसे पहुँचे? बेटी दीवार बारूद से उड़ा दी गई है। फसील के नीचे वो सुरंग जिसके अंदर बारूद भरा गया था, बाहर से नहीं बल्कि किसी गद्दार ने अंदर से खोदी है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तमाम पहरेदार सो गए। बेटी फसील के साथ सिपाहियों की कोठरियां हैं और सुरंग एक कोठरी से खोदी गई है। फसील का शिकाब ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन उसके साथ कई कमरे पेबंदे जमीन हो गए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फसील से तीर चला सकती हूँ। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मारा उससे लिपट गई। बेटी खुदा के लिए इनका कहा मान। सिपाही ने कहा, जब फसील का शिकाब बंद हो जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मौजूदा हालात में तुम्हें अपने बाप की हुक्म दूर नहीं करनी चाहिए। उसने बददिल होकर कहा, बहुत अच्छा, मैं फसील पर नहीं जाऊंगी, लेकिन मकान की छत तो महफूज है, कम से कम मुझे वहां तो जाने दो। बेटी दुश्मन इस तरफ नहीं दूसरी तरफ है, और देखो तुम मुझे जिहाद में हिस्सा लेने से रोक रही है। भाई ने कहकर मसल दीवार के साथ लगा दी और बाहर निकल कर दरवाजे कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद किले की मगरबी जानिब आदमी का शोर कम होने लगा तो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि शायद दुश्मन पछता हो रहा है। लेकिन फिर एकाएक किले की मस्जिद की जानिब से शोर उठा तो दिल बैठने लगा। अब उसे लड़ने वालों की चीखों पुकार के साथ तलवारों की झंकार भी सुनाई दे रही थी। कमरे में औरतें और बच्चे सहमी हुई निगाहों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया। भागती अकब के कमरे में चली गई। कमरे के अंदर घर का फालतू साजो सामान और लकड़ी के 2 संदूक पड़े हुए थे। उसने संदूक पर खड़ी होकर उसने दीवार का दरीचा खोला और बाहर झांकने लगी, लेकिन नीचे से दुश्मन को कोई आसार नजर न आए। बेटी तुम क्या कर रही हो? हमारा ने उसके करीब आकर कहा, कुछ नहीं अम्मी जान, मैं बाहर देख रही थी, लेकिन इस तरफ कोई नहीं। उसने जल्दी से दरीचा बंद कर दिया, अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में चली गई। फिर सीढ़ियों की तरफ आदमियों की आवाजों के साथ थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो दम बखुद होकर बराबर के कमरे की तरफ देखने लगी। जीने और मुलाकात के कमरे के दरवाजे खुले। उसके बाप की आवाज सुनाई दी, खुदा के लिए वक्त जाया ना करो, अब दुश्मन को इस मकान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम में से 2 आदमी जीने की हिफाजत करें और बाकी छत पर पहुंचकर जनूबी फसील के महाफिजों को आवाजें देते रहें। अगर उन्होंने हिम्मत से काम लिया तो हो सकता है कि दुश्मन रात के वक्त
مزید نقصانات کا خطرہ مول لینے کے بجائے صبح کا انتظار کرے. تم انہیں باہر نکال کے تمام دروازے بند کر دو. وہ مشال اٹھا کر برابر کمرے کی طرف دیکھنے لگی. چند ثانیے بعد نصیر ملاقات کے کمرے سے نمودار ہوا. اسے دیکھتی امارہ جس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا ایک بازو تھام رکھا تھا چیخ مار کر فرش لگے پڑی. عاتقہ سکتے کے عالم میں اپنے باپ کا لہو لہان چہرہ دیکھ رہی تھی. نصیر نے آگے بڑھ کر امارہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور یہ بستر پر لٹانے کے بعد نڈھال سے ہو کر ایک کرسی پر گر پڑا. اس کی نگاہیں امارہ کے چہرے پر مرکوز تھیں. کہہ رہا تھا امارہ میں زندہ ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. ایک عورت چلائی, تم کیا دیکھ رہی ہو, ان کا خون بہ رہا ہے. پھر وہ آگے بڑھ کر اپنی چادر سے اس کا خون پوچھنے لگی. عاتقہ اپنے حواس پر قابو پاتے ہی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی. گرم پٹی کے سامان کا تھیلا اٹھا لائی. ایک عورت کے ہاتھ میں مچھل دے کر تھیلا کھول رہی تھی. اس کا عمر رسیدہ نوکر عبداللہ کمرے میں داخل ہوا. اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا, آپ بچوں کو پچھلے کمرے میں لے جائیں اور انہیں خاموش رکھیں. ایک عورت نے کہا, خدا کے لیے طبیب کو جلد بلا لاؤ, ان کا زخم بہت گہرا ہے. تو طبیب کو تلاش کرنا ممکن نہیں. عاتقہ بیٹی, اب یہ کام کیوں نہیں کرنا پڑے گا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے سر سے زخم کی مرہم پٹی کی. اس کے باپ نے قمیض پھاڑ کر پٹی میں ایک اور زخم دکھاتے ہوئے کہا, بیٹی جلدی کرو, میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دوسرے زخم کی مرہم پٹی سے بھی فارغ ہو چکی تھی اور اس کا باپ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا. مارا نے آنکھیں کھول دی. کچھ دیر اپنے شوہر کی طرف چپکی کی باندھ کر دیکھتی رہی. اسے ہونٹ سے ہل رہے تھے لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. نصیر نے اپنا ہاتھ اس پر رکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ اس کی آنکھیں آنسوں سے نمناک ہو گئیں. مارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا. چسکیاں لیتے ہوئے کہا, آپ کے زخم. اس نے جواب دیا, میرے زخم بہت معمولی ہیں, تم نہیں ڈر گئی تھی. ہمارا اس سے بیٹھ گئی. ابا جان اب کیا ہوگا, عاتقہ نے بڑی مشکل سے کہا. نصیر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے. فرش پر اس نے ٹیک کر اپنا سر باپ کی گود میں رکھ دیا. وہ بڑی مشکل سے اپنی چیخیں ضبط کر رہی تھی. جب آپ جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا, میری عاتقہ, میری بہادر بیٹی, اب تمہیں زیادہ ہمت سے کام لینا پڑے گا. ہم باہر کے دشمن کے دانت تو کھٹے کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں چھپے ہوئے غداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے انہیں بھگا دیا تھا. میرے ساتھیوں نے فصیل کا سگاؤ اپنی لاشوں سے بھر دیا تھا لیکن غداروں کو دروازہ کھولنے کا موقع مل گیا. ہمیشہ اس کے متعلق اپنے دل میں خلیف محسوس کیا کرتا تھا. ابا جان, آپ کو اس وقت بالوں والے آدمی پر تو شک نہیں. مجھے شک نہیں, یقین ہے. وہ دشمن کا جاسوس ہے. جس جگہ سے فصیل کو اڑایا گیا ہے وہاں اس کے ساتھیوں کی کوٹھیاں ہیں. دھماکے سے کچھ دیر قبل پہرے داروں نے 2 آدمیوں کو کوٹھی سے نکل کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ آج ادبا دروازے کی حفاظت پر متعین تھا. وہاں چند وفادار سپاہی بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں دروازہ کھولنا ممکن نہ تھا. لیکن جب فصیل میں خطاب پڑ گیا تو ان میں سے اکثر دشمن کی الغار روکنے کے لیے جا چکے تھے. وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی حیثیت ایک بے بس لڑکی سے زیادہ نہیں. اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا, کہا, اب کیا ہوگا بجان. بیٹی, اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ دشمن ہمارے خون سے پیاز بجھانے کے لیے صبح کی روشنی سے انتظار کرے. اب وہاں سے لوگ ہماری مدد کو پہنچ جائیں, لیکن اگر انہوں نے لڑائی جاری رکھی تو انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی. میرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم ایک سعادت مند بیٹی ہونے پر ثبوت ہوگی. ابا جان, میں نے آپ کا اعتماد کبھی مجبور نہیں کیا لیکن آپ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتے. میں چھت پر جا کر باہر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. اگر خدا نخواستہ دشمن نے مکان پر حملہ کر دیا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا. لیکن تمہارا اپنی ماں کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور تمہارے لیے عقب کا کمرہ زیادہ محفوظ رہے گا. عبداللہ تمہارے ساتھ رہے گا. بچے تاریخ میں خوف محسوس کریں گے. اس میں دوسری مشل جلا کے وہاں لے جاؤ لیکن دریچہ بند رکھو تاکہ باہر روشنی نہ جا سکے. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے بعد نے جلدی سے روک دیا. بیٹی, اب باتوں کا وقت نہیں. عبداللہ, تم کیا دیکھ رہے ہو, جلدی کرو. بچوں کے لیے پانی اور کھانے کا سامان بھی اندر رکھو. ہماروں کو آرام کی ضرورت ہے اسے ان کا بستر اٹھا کر وہاں بچھا دو. نہیں, مجھے بستر کی ضرورت نہیں, ہمارا ہندوست کی آواز نے کہا. تھوڑی دیر بعد بچے اور عورتیں
عقب کمرے میں جا چکی تھی. انہیں مارا اور وہ ابھی تک تجدد کے عالم میں نصیر کے سامنے کھڑی تھی. نصیر نے پانی مانگا. چند گھونٹ پینے کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا. اب تم وقت ضائع نہ کرو. وفا شوہر بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ڈگمگاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی. کباب اپنے وفادار ساتھی عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا. اب تم بھی جاؤ, دروازہ بند کر لو. نوکر نے اندر جا کر دروازے کی کنڈی چڑھا لی تو نصیر نے آگے بڑھ کر باہر کی کنڈی لگا دی. وہ کیسے زدہ ہو کر چلائی, ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا سچ سے ہو کر واپس آ جائیں گے. بیٹی نے گھٹی آواز سے جواب دیا, میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اب میری بات غور سے سنو. عبداللہ تمہیں بتا دے گا کہ میں دروازہ کیوں بند کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم اس کی ہدایت پر عمل کرنا. عبداللہ وہ سامان صندوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ابا جان آوازیں تھی. اس کے بعد نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر چند ثانیے بعد اس کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی. عبداللہ نے کہا, بیٹی زور سے آواز نہ دو. اس نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہا, امی جان مجھے معلوم ہے کہ صندوق کے پیچھے کیا ہے. ابا جان ہمیں قلعے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. انہیں یقین تھا کہ ہم مرتے دم تک ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے. عبداللہ نے صندوق کے پیچھے سے رسی کی سیڑھی نکالتے ہوئے کہا, بیٹی جب ہم یہاں آئے تھے تو سیڑھی اس کمرے میں موجود تھی. شاید اس قلعے کے سابق محافظ کو خیال آیا ہو کہ اس کے بال بچوں کو کسی دن اس کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. لیکن تمہارے ابا جان ایسی بات سوچنے کے لیے بھی تیار نہ تھے. اگر آج ان کے سامنے صرف تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو اس قدر پریشان نہ ہوتے. لیکن تم جانتی ہو قیدی عورتوں کے ساتھ نسرانی کیا سلوک کرتے ہیں. اس قلعے کے محافظ تمہیں غرناطہ کی بیٹی کے نام سے پکارتے ہیں. آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو ممکن ہے یہ خواتین اور بچے دشمن کی وحشیانہ مظالم سے بچ جائیں. اب جنوبی دیوار کے محافظ الاؤ جلا چکے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ باہر سے آج کی روشنی دیکھنے والوں کو یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. لیکن اگر دشمن نے ان کی آمد سے پہلے ہی ہماری رہی سے یہ قوت و مدافعت کچل ڈالی اور اس مکان پر حملہ کر دیا تو ہماری آخری کوشش یہی ہوگی کہ تمہیں تمہاری والدہ ان خواتین اور بچوں کے قلعے سے باہر نکال دیا جائے. رات کے وقت ہمارے جنوب کا علاقہ محفوظ رہے گا اور ہمارے گاؤں تک راستے گھر بستی کے لوگ تمہاری اعانت اپنا پر سمجھیں گے. اب تمہیں باہر نکلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب میں سیڑھی لٹکانے کے لیے دریچہ کھولوں گا تو مشل بجھا دی جائے گی. آپ میں سے جو پہلے نیچے اتریں وہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے حقیق کے قریب اپنے دوسرے ساتھیوں کا انتظار کریں اور پھر کھڑکی کی طرف اتر جائیں. تھوڑی دیر بعد عبداللہ سیڑھی چھت کے نیچے دیوار میں آہنی کھوٹیوں کے ساتھ باندھ چکا تھا. قلعے میں لڑنے والوں کی چیخو پکار مکان کے قریب سنائی دے رہی تھی. عورتیں اور بچے دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے. عاتقہ دروازے سے منہ لگا ایک چھوٹی سی دراڑ سے باہر کے کمرے میں جھانک رہی تھی. اچانک پیچھے ہٹی اور چوکھٹ سے اوپر محراب کی طرف دیکھنے لگی. پھر اس نے بڑا صندوق دھکیل کر دروازے کے ساتھ لگا دیا اور ایک چھوٹا صندوق اٹھا کر اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی. لیکن صندوق بھاری تھا, اسے کامیابی نہ ہوئی. عبداللہ نے کہا, بیٹی تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں, تم میری مدد کرو. میں محراب کی جالی کے ساتھ والا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں. جلدی کرو, مکان پر حملہ ہو چکا ہے. شاید وہ نیچے کے دروازے توڑ رہے ہیں. عبداللہ ابھی تجدد کے عالم میں کھڑا تھا کہ دو عورتوں نے اس کی مدد کی اور چھوٹا صندوق اٹھا کر بڑے صندوق پر رکھ دیا. عاتقہ جلدی سے اوپر کے صندوق پر کھڑی ہو کر لکڑی کی جالی سے جھانکنے لگی. جالی کے سوراخ اتنے کم تھے کہ اسے دوسرے کمرے کا نصف حصہ دیکھ سکتی تھی. اس نے اپنا خنجر نکالا اور پہ ضربوں سے بوسیدہ لکڑی کا کچھ حصہ توڑ ڈالا. عبداللہ برسور چلا رہا تھا, تم کیا کر رہی ہو؟ سوچ سے کام لو. اور اب اس کی ماں اور دوسری عورت پورے نوکر کے احتجاج میں شریک ہو چکی تھی. اس نے کوئی آج بالی چوڑا سوراخ کرنے کے بعد اپنا خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کہا, آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اگر میں ساری جالی توڑ ڈالوں تو بھی یہ محراب اتنی تنگ ہے کہ یہاں سے ایک 3 سال کا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا. میں صرف یہ چاہتی تھی جب ابا جان آ جائیں تو میں نے اچھی طرح دیکھ سکوں. مارا نے دودھ کی آواز میں کہا, وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ انہیں بہت دیر ہو گئی ہے. کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی. اس جینے کی طرف بھاگتے ہوئے انسانوں کا شور سنائی دینے لگا. عبداللہ چلایا, وہ جینے کا حصہ دروازہ توڑ رہے ہیں, اب تم تیار ہو جاؤ.
आतिका, सबसे पहले तुम्हारी बारी है। उसने जल्दी से नीचे उतर कर अपनी कमान उठाते हुए कहा, नहीं, सबसे पहले इन कमसिन बच्चों की माएँ जाएंगी, उसके बाद हम बच्चों को उतारेंगे, फिर अम्मी जान, और उनके बाद मेरी बारी आएगी। साथ वाले कमरों में भागते हुए कदमों और उसके साथ एक के बाद दूसरे 3 दरवाजों को खुलने और बंद होने का शोर सुनाई दिया। वो जल्दी से संदूक पर खड़ी होकर सुराग की झांकने लगी। उसका बाप 6-7 आदमियों के साथ बराबर के कमरे में दाखिल हुआ। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोलते हुए कहा, अब्दुल्ला जल्दी करो, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो नीचे कूद पड़ी। अब्दुल्ला ने संदूक जरा पीछे धकेल कर दरवाजा खोल दिया। नसीर के साथ 3 और आदमी अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उसने एक औरत की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, बहन, हम आपके शौहर को तलाश नहीं कर सके, आप जल्दी करें, दुश्मन को यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। अब्दुल्ला ने मसल साथ वाले कमरे में एक आदमी को सुपुर्द की, फिर दरवाजा बंद करने के बाद भाग कर दरीचा खोला और सीढ़ी नीचे फेंक दी। उसके बाप ने कहा, अब्दुल्ला एक बच्चा उठाकर नीचे उतर जाओ। अब्दुल्ला ने छानिए के लिए दुबारी आंखों से उसकी तरफ देखा। बच्चे को उठाते हुए कहा, आप आतिका से कहें कि उन्हीं से उतरने में देर न करे। उसने अपने बाप के कांधे पर अपना सर रख दिया। सरापा इल्तिजा बन कर कहा, अब्बा जान, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बारी सबसे आखिरी में आए। आपकी बेटी को जान बचाने में पहल नहीं करनी चाहिए। बेटी तुम्हें कैसे ख्याल आया? तुम्हारी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी पर तरजीह दूंगा। मुझे यकीन है हम काफी के दुश्मन को रोक सकेंगे और तुम सबको इत्मीनान से नीचे उतरने का मौका मिल जाएगा। अगर हमें बाहर से कोई मदद न मिली तो भी दुश्मन तुम्हें तलाश करने के बजाय सुबह तक किले के अंदर मारधाड़ में मसरूफ रहेगा। तहम तुम्हें सड़क से काफी दूर रहना चाहिए। इन औरतों और बच्चों को अपने घर ले जाओ, वहाँ तुम्हारी किचन के लिए मुनासिब इंतजाम कर देंगे। अगर तुम अपने गाँव के लिए कोई खतरा महसूस करो तो अपनी अम्मी के साथ मामू के घर पहुँच जाओ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी शिक्षाएं व्यक्त करते हुए कहा, अब्बा जान, हम आखिरी दम तक आपका इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद जब अम्मारा 2 कमसिन लड़कों, उनकी माँ के सिवा बाकी औरतें और बच्चे नीचे जा चुके थे तो हमलावर जीने का दूसरा दरवाजा तोड़ रहे थे। एक नौजवान ने मसल उठाकर साथ वाले कमरे में फेंक दी और नसीर का बाजू पकड़ कर चिल्लाया, दुश्मन हमें किसी को मुक्त इंतजार करने का मौका नहीं देता। खुदा के लिए आप इनके साथ निकल जाएं, कर्नाटों को आपकी बहुत जरूरत है। उसके बाप ने कोठरी से निकलते हुए कहा, कर्नाटक को शहीदों के खून की जरूरत है और मेरी रगों में अभी तक खून की चंद कब्रें बाकी हैं। तो उसने जल्दी से कोठरी की किवाड़ बंद करते हुए आवाज की, आतिका, अंदर से कुंडी लगा लो और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने बाप के आखिरी हुक्म की तामील कर रही थी तो जीने की तरफ दरवाजा टूटने से धमाका हुआ और उसके साथ ही उसे नसीर की आवाज सुनाई थी, हम उन्हें अगले कमरे में रोकने की कोशिश करेंगे। उस इंसानी बेहद हरकत खड़ी रही। उसने कुंडी लगाई, संदूक ढकेल के दरवाजे के साथ लगा दिए, उन पर चढ़कर बराबर कमरे की तरफ देखने लगी जो खाली हो चुका था। इतनी देर में हमलावर दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक औरत दरी के करीब खड़ी दुआएं दे रही थी, हमारा आतिका, जल्दी आओ, वो सब उतर गए हैं। उसने कहा, अम्मी जान आप जाएं, उन्हें दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और मैं भी आ रहे हैं। अम्मी जान, खुदा के लिए आप जल्दी करें। दरवाजे पर कुल्हाड़ियों की ज़रबें और हमलावरों के नारे सुनाई दे रहे थे। हमारा बादल नाखास्ता दरीचे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक और धमाके ने उसके पांव रोक लिए। उसके साथ उसे लड़ने वालों की चीखों पुकार और तलवारों की झंकार सुनाई देने लगी। हमारा इंसानी सत्य के आलम में खड़ी रही कि अचानक डूबते हुए दिल पर हाथ रखकर बैठ गई। अम्मी जान, उसने आवाज दी और उसे कोई जवाब न मिला। तो वो इत्मीनान महसूस करने लगी कि उसकी माँ जा चुकी है। उसके दिल की पुकार अब ये थी कि मुझे यहाँ से निकलने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अब मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन बाप की मोहब्बत में अकल के तमाम फैसले रद्द कर दिए। उसे अब भी ये उम्मीद थी कि कुदरत का कोई मौजूदा उसके बाप की जान बचा लेगा। बाहर से उनके मददगार अचानक आ पहुंचेंगे और फिर शायद भागने की जरूरत ही पेश न आए। इतने में 4 आदमी एक के बाद दूसरे दुश्मन के बाद रोकते हुए उल्टे पांव साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। आखिरी आदमी सवार था। उसने दहलीज के करीब पहुंच कर जवाबी हमला किया। हमलावर दहलीज के सामने 2 लाशें छोड़कर पीछे हट गए और एक नौजवान ने जल्दी से दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। हमलावर अभी दरवाजा भी तोड़ रहे थे। उसका बाप दीवार के पीछे लगाए खड़ा था। उसका लिबास सोने पर बदल था और आंखें कहाँ से बंद होती जा रही थी। बाकी 3 आदमी भी जख्मों से दिखाई दे रहे थे। एक नौजवान की गर्दन से जख्म से खून बह रहा था। अचानक सब बचे थे। वो अपने बाप को आवाज देना चाहती थी
لیکن اسے زبان کھولنے کی ضرورت نہ ہوئی. وہ کمان میں تیر چڑھا لیا اور ٹوٹتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی. کسی نے پچھلے کمرے سے عربی زبان میں کہا, نصیحت سے کسی نہ کرو, تم بازی ہاتھ کسی ہو اور تمہارا کوئی مددگار میں نہیں آئے گا. اگر ہتھیار ڈال دو تو میں بھی تمہاری جان بچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. نصیب چلایا, اتبا تم غدار ہو, تم نے قوم کی آزادی کا سودا کیا ہے, لیکن میری تلوار صرف موت ہی چھین سکتی ہے. تم صرف میری لاش کی قیمت وصول کر سکو گے, مجھے عیسائیوں کو غلام بنانے کا معاوضہ حاصل نہیں کر سکتی. اب پھر دروازہ بھی ٹوٹ گیا. ایک جو قامت نشانی کلہاڑی اٹھائے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی آتے کا تیر اس کی چہرہ میں بے وقت ہو گیا. وہ گر پڑا اور اس کے پیچھے آنے والے ادھر ادھر سے مچ گئے. لیکن آدمی کا ایک ریلا اپنے ساتھی کی لاش کے اوپر کو پلانتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا. اس کا باپ دو آدمیوں کو زخمی کرنے کے بعد پیچھے ہٹا اور اس نے اصلی کمرے کے دروازے کے ساتھ چیز لگا دی. اس کا ایک ساتھی فرش پر گر کر دم توڑ چکا تھا اور باقی دو سے دائیں بائیں زخمی پیروں کی طرح لڑ رہے تھے. اس کے تیروں سے دو اور نشانی زخمی ہو چکے تھے اور نصیب سے لا رہا تھا, آتے کا میرا کہا مانو, جلدی کرو, تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. کہ اچانک کی آواز خاموش ہو گئی. وہ سوراخ سے دشمنوں کی تلواروں اور نیزوں کو دیکھ سکتی تھی جو دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی لاشوں سے آخری انتقام لے رہے تھے. عاطفہ کا دل اس ہولناک منظر سے لرز اٹھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے, دل ڈوبنے لگا. قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتی, مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا. اتبا حملہ کو ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. عاطفہ نے تیر چلانے کی کوشش کی لیکن اچانک اس کی جب سے بچ نکلا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, تم پاگل ہو, میں نے کہا تھا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس کو گرفتار کر کے ہم بہت بڑا کام لے سکتے تھے. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا, اس کمرے کے اندر بھی آدمی موجود ہے. اتبا نے کہا, تم بیوقوف نہ بنو, اس کمرے میں عورتوں اور بچوں کے سوا اور کوئی نہیں اور انہیں زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے. اتبا کے ساتھیوں میں سے صرف دو آدمیوں کو آتے کا اچھی طرح دیکھ سکتی تھی. ان کے پیچھے اتبا کے چہرے کا بیشتر حصہ اس کی نگاہوں سے اوچھل تھا. اتبا نے قدر توقف کے بعد کہا, مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہو اور تمہارے تیروں سے ایک ایسا آدمی مارا گیا ہے کہ جان بہت قیمتی تھی. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے باپ کی جان نہ بچا سکا, لیکن میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں. تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر چلے جانے کا مشورہ دیا تھا. اب میں تمہارے علاوہ تمہاری والدہ اور باقی عورتوں بچوں کو بھی پناہ دے سکتا ہوں. ہم یہ دروازہ آنکھ جھپکنے میں توڑ سکتے تھے, لیکن میں تمہیں ساتھ لشکر کے ظلم اور فیصلے سے بچا لینا چاہتا ہوں. ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور میں تمہارے علاوہ 19 لاکھوں بیٹیوں کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں. تم ایک عاقبت اندیش کرتی ہو. میں 19 مسلمانوں کو موجود تباہی سے بچانے کے لیے تمہاری تعاون کے طلبگار ہوں. مجھ پر اعتماد کرو, دروازہ کھول دو. میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں قیدی کی حیثیت سے اس لشکر کے سامنے پیش کیا جائے. میں تمہیں عزت کے ساتھ تمہارے گھر بھیجنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور تمہاری وجہ سے تمہارا گاؤں بھی محفوظ رہے گا. خدا را میرے وعدے پر اعتبار کرو, ورنہ مجھے یہ دروازہ توڑنا پڑے گا. گفتگو کے دوران اتبا کا پورا چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا, لیکن جب وہ تیر چلانے لگی تو پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی. عاطفہ تم, عبداللہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ اس کے لڑکتے ہوئے ہاتھوں سے تیر چھوٹ گیا. اتبا زخم کھا کر ایک طرف ہٹا اور وہ آنکھ جھپکنے میں اس کے دائیں ابرو کے قریب کٹی ہوئی جلد اور سجے ہوئے کان سے زیادہ نہ دیکھ سکی. اتبا چلایا, ایک طرف ہٹ جاؤ, جھک کر آگے بڑھو, دروازہ توڑ دو. اور جلدی سے نیچے اتر آئی. عاطفہ تم کیا کر رہی ہو؟ عبداللہ چلا رہا تھا, خدا کے لیے ہوش سے کام لو. تمہاری امی کہاں ہے؟ امی؟ اس نے سراسیمہ ہو کر کہا, وہ نیچے نہیں پہنچی. نہیں, خدا کے لیے بتاؤ کہاں ہے. وہ خوراک کی حالت میں آگے بڑھی, لیکن گری کے قریب اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی. ایک ساننے کی نے اس کا سانس گھٹ کر رہ گیا. پھر وہ چلائی, تو کیا امی جان یہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہ تھا, میں سمجھتی تھی جا چکی ہیں. یہ بہت ہیں, میں جانے سے پہلے ایک بار ابا جان کو دیکھنا چاہتی تھی, لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں. عبداللہ نے جلدی سے عمارہ کو اپنے بازو میں اٹھا لیا. کہا, بیٹی تم جلدی سے نیچے اترنے کی کوشش کرو, میں تمہاری امی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وقت ضائع نہ کرو, دروازہ توڑ رہے ہیں. عاطفہ نے طریقے سے نکلتے ہوئے کہا, لیکن تم انہیں اتار سکو گے؟ تم ان کی فکر نہ کرو, اب باتوں کا وقت نہیں. وہ ایک ہاتھ میں کمان بھی نیچے اترنے لگی.
لیکن سیڑھی کے درمیان پہنچ کر اچانک رک گئی، دریچے کی طرف دیکھنے لگی۔ عبداللہ دریچے سے باہر آ چکا تھا اور وہ تاریکی میں اس کے انداز سے اطمینان محسوس کر رہی تھی کہ وہ تنہا نہیں۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، وکیل کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور خط کے کنارے پہنچ کر عبداللہ کا انتظار کرنے لگی۔ عبداللہ عمارہ کو کندھے پر ڈالے سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ کمان میں تیر چڑھا کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ اچانک دریچے میں روشنی نمودار ہوئی اور ایک آدمی جس کے ہاتھ میں مچل تھی اپنا سر باہر نکال کر شور مچانے لگا۔ اس کے ساتھ اسی کمان سے تیر نکلا اور مچل زمین پر آ گئی۔ اتنی دیر میں عبداللہ نیچے پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، عاتقہ کھڈ میں اتر جاؤ، اب وہ یقیناً ہمارا پیچھا کریں گے۔ دائیں ہاتھ موڑو۔ موجودین کی طرف کے پاس سے ایک راستہ نیچے اترتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑی اور چند منٹ بعد وہ سب ایک تنگ راستے سے نیچے اتر رہے تھے۔ عمارہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عاتقہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر نفس کو کھولتی تو عبداللہ سے پوچھتی کہ انہیں ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا۔ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا کہتا، بیٹی حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ قریباً نصف میل چلنے کے بعد عبداللہ نے عمارہ کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھی کہیں آس پاس ہی ہوں گے، تم یہاں ٹھہرو، میں انہیں تلاش کرتا ہوں۔ ایک عورت نے پاس ایک جھاڑی سے سب نکالتے ہوئے کہا، تم نے بہت دیر لگائی، ہمیں ڈر تھا کہ تم کسی اور راستے سے آگے نہ نکل رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد تمام بچے اور عورتیں یہاں جمع ہو چکی تھیں۔ ایک عورت نے عمارہ کی نظر کو توڑتے ہوئے کہا، تم کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہمیں جلد یہاں سے چلنا چاہیے۔ عبداللہ نے دوبارہ اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ 3 میل کے قریب خط کے اندر سفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کنارے ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ عبداللہ کی ہمت جواب دے رہی تھی اور اسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چڑھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو خوف ہو رہی تھی، صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ عبداللہ نے عمارہ کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا، اب ہم تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، ہم وادی میں اتر کے ایک بستی میں پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ وہاں سے بھاگ نہیں گئے تو ہمیں مدد مل جائے گی۔ اس نے کہا، تم بہت تھک چکے ہو، اگر مجھے اجازت دو تو میں بستی کے لوگوں کو بلا لاؤں۔ امی جان کی حالت ٹھیک نہیں، ممکن ہے کہ بستی میں کوئی طبیب مل جائے۔ عبداللہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا، بیٹی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گا، تمہاری امی کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ میں نے اٹھاتے ہی محسوس کیا تھا کہ ان کی زندگی کا سفر پورا ہو چکا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی تمام راستے اپنے آپ کو فریب دیتا رہا ہوں۔ تمہارے ابا جان تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن تمہاری امی جان کو اقرار تھا کہ ہم زندگی اور موت دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ بچے کے عالم میں کچھ دیر اپنی ماں کو دیکھتی رہی، اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ عبداللہ نے اس پر کہا، میں جاتا ہوں اور صبح ہونے والی ہے، ہم ابھی تک خطرے کی وجہ سے باہر نہیں نکلے، اس لیے آپ کو جھاڑیوں کی اوٹ سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ عبداللہ وادی کی طرف چل دیا، لیکن چند قدم اٹھانے کے بعد اچانک اس جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عاتقہ کی نگاہیں اپنی ماں کے چہرے پر مرکوز تھیں، لیکن باقی عورتوں اور بچوں نے عبداللہ کو چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے دل کسی غیر متوقع خطرے کے احساس سے بھاگ رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، اگر تم قلعے سے بھاگ کر آئے ہو تو تمہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ کے ساتھ ہی دائیں بائیں جھاڑیوں کی اوٹ سے چند آدمی نکلتے ہوئے دکھائی دیے اور عبداللہ جو پیٹ کے بل لمٹا ہوا اپنے ساتھیوں پر واپس آ رہا تھا اس سے کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ایک آدمی نے بڑھ کر کہا، ڈرو نہیں، ہم مسلمان ہیں، اس بستی سے ہی آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ قلعے پر حملہ ہو چکا ہے؟ عبداللہ نے کہا، ہاں، ہم نے دھماکہ سنتے ہی خطرہ محسوس کیا تھا، اب تو فصیل پر روشنی دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا۔ ہمارا سردار گاؤں کے رضاکاروں کے ساتھ جنوب کی چوکی کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور صبح تک آس پاس کی دوسری بستیوں کے رضاکار بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا، اب وہ قلعے کے محافظوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک سوال نے آگے بڑھ کر پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ دشمن نے قلعہ فتح کر لیا ہے؟ دشمن نے قلعہ فتح نہیں کیا، بلکہ غدار نے دروازہ کھول دیا۔ یہ ہمارے سالار کی بیوی کی لاش ہے اور یہ انتخاب جاتی ہے۔ سوار گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کے سوالات کے جواب میں عبداللہ نے مختصراً اپنے سرگزشت سنانے کے بعد کہا، اب ہمیں میت کو گاؤں تک لے جانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
رضاکار نے اپنے ساتھی کو حکم دیا تم فوراً گاؤں سے 3 آدمی لے آؤ۔ آتے کان جلدی سے اٹھ کر کہا آپ کو یقین ہے جنوب کی چوکی میں علاقے کے رضاکار جمع ہو رہے ہیں؟ ہاں ہمارے سردار نے انہیں یہی حکم دیا تھا اور قلعے میں دھماکے کا اثر یہ ہوا تھا اور وہ جوار کی ہر بستی میں لوگوں نے نقارے بجانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے کہا آپ مجھے تھوڑا دے سکتے ہیں؟ اس جگہ ہمارے پاس 4 گھوڑے ہیں، اگر خبر رسانی کے لیے سوار کو یہاں رہنا ضروری نہ ہوتا تو ہم چاروں آپ کے حوالے کر دیتے۔ نہیں، مجھے صرف 1 گھوڑے کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر اطلاع دینا چاہتی ہوں، آپ ان عورتوں اور بچوں کے علاوہ امی جان کی میت کو اپنے گاؤں پہنچا دیں۔ رضاکار نے کہا اطلاع دینے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ ہمارے سردار کے گھر تشریف لے چلیں، پھر اگر آپ نے رکنے کی بجائے سفر جاری رکھنا ضروری سمجھا تو گاؤں کا ہر آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا اور آپ کی والدہ کی میت کو آپ کے ساتھ ہی پہنچانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے رضاکار کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن عائشہ نے کہا نہیں، میں فوراً اپنے گاؤں پہنچنا چاہتی ہوں، میرے ابا اور امی کی لاشیں علیحدہ قبرستانوں میں دفن نہیں ہوں گی، مجھے یقین ہے کہ ہم قلعے پر دوبارہ قبضہ کریں گے اور تمام شہیدوں کی قبریں وہیں بنیں گی۔ میں فوراً اپنے گاؤں اس لیے پہنچنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے علاقے کے لوگ اپنے فرض سے غافل ہیں تو انہیں بیدار کر سکیں، اگر دشمن کو چند دن قلعے کے اندر قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ہمارے لیے دوبارہ قبضہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر یہ ایک اور سنچافے بن جائے گا، جنوب کی طرف سے چند اہم راستے منقطع ہو جائیں گے۔ رضاکار نے اپنے گھوڑے کی لگام عائشہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اگر آپ کے عزائم یہ ہیں تو ہمیں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے چھاننے کے لیے اپنی ماں کی لاش کی طرف دیکھا تو جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ نوجوان جلدی اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے کے بعد اس کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دور آگے وہ ایک تنگ گھاٹی عبور کرتے ہوئے آس پاس کی وادیوں میں نقاروں کی کھوتائیں اور گھوڑوں کی چاپ سن رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ایک پہاڑی کی پشت پر پیادہ اور سوار مجاہدین کا ایک قسم دکھائی دے رہا تھا، اس کے ساتھ ہی قلعے کے چند سے خوفناک دھماکے سنائی دینے لگے۔ اس نے جلدی سے گھوڑا روکا، مڑ کر دیکھنے لگی، شمال کے افق پر دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل چھا رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تھوڑی دیر بعد زمین سے جمع ہونے والے لشکر کے درمیان اپنے پتا سے لپٹ کر ہچکیاں لے رہی تھی اور شہید ان کے قریب کھڑا بڑی مشکل سے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ حاکم کو اطمینان سے کی سرگوئی سننے کا موقع نہ ملا۔ چند سوار جو حملے کے ساتھ قلعے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ دشمن نے قلعہ خالی کر دیا ہے اور ہم چند دستوں کو نالے کا پل عبور کرتے ہوئے دیکھ آئے ہیں۔ حاکم نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور کچھ دیر بعد سڑک کے دائیں جانب قلعے کی چوٹی پر پہنچ کر قلعے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ گرد و غبار کے بادل چھٹ چکے تھے، ان کی جگہ کہیں کہیں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ تحصیل میں جگہ جگہ شگاف پڑے ہوئے تھے اور جس جگہ دروازہ تھا اندر چھپ گئے تھے۔ ان کی نشاندہی پر ملبے سے نچلے دبی ہوئی لاشیں نکالی جا رہی تھیں۔ نصیر کی لاش کو بری طرح خرچ کیا گیا تھا۔ حاکم اپنے بھائی کی لاش کو گاؤں لے جانے سے نہیں تھا۔ عائشہ کو اصرار تھا کہ باقی شہیدوں کی طرح میرے والدین کو بھی اسی جگہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ حاکم نے چند آدمیوں کو عمارہ کی لاش لانے کے لیے روانہ کر دیا اور اثر کے وقت سے اپنے شوہر کے پیسے میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اپنے چچا کے گھر میں اس سے جڑے ہوئے قلعے کی حسرتناک مناظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے اور اپنے والدین کی آخری آرام گاہ پر ہمیشہ آنسوؤں کی موتی نشاور کیا کرتی تھی۔ آج بھی شمال کی طرف وادیوں اور پہاڑوں میں بل کھاتی سڑک کی طرف وہ چٹی کی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ امی جان، اس نے ہلکی ہلکی چیخیں لیتے ہوئے اپنے دل میں کہا ہاں مجھے بے رحم دنیا میں کہاں کیوں چھوڑ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آنسوؤں کے 2 موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے منڈے پر ٹپک پڑے۔ بو ہے آزادی۔ اس قلعے کی تباہی کے بعد غرناطہ کے لیے رسد و کمک کا ایک اہم راستہ بالکل غیر محسوس ہو چکا تھا۔ سڑک پر صرف رات کے وقت رسد کے ساتھ چل سکتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے آس پاس جگہ جگہ تیر اندازوں کی ٹولیاں لگاتار تعینات تھیں۔ مسجد کے سین دوسری پہاڑی راستے نسبتاً محفوظ تھے، لیکن اس قدر تنگ اور دشوار گزار تھے کہ وہاں سے غلہ سے سدروں پر لاش تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ شمال میں ویزا کا زرخیز علاقہ
دشمن کے پیدر پہ حملوں کے باعث بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ ان دنوں موسیٰ بن ابی غسان قیاس سے نکل کے دشمن کے جوابی حملے کرتا۔ اس کا ہر حملہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ دشمن سنتاپے اور غرناطہ کے درمیان اپنی اگلی چوکیوں پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور اس سے پریشان حال قوم کی امیدیں پہ زندہ ہو جاتی تھیں کہ دشمن چاہے چند ہفتوں یا مہینوں بعد پھر ایک بار اپنا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ حالات بدل جائیں گے اور اہل غرناطہ کے لیے رسد حکومت کی آسانیاں پیدا ہوتے ہی اعلیٰ مصائب سے دور ختم ہو جائے گا۔ آج تک ان لوگوں میں سے تھی جنہیں اب اس بات پہ یقین تھا کہ شہیدان ملت کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور اہل غرناطہ اعلیٰ مصائب کے طوفانوں سے شروع ہو کر نکلیں گے۔ حامد بن زہرہ دور دراز کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کیا کرتا تھا اور کئی دن گاؤں سے غیر حاضر رہتا۔ شہید ان رضاکاروں کے دستے کا رہنما تھا جو جان پر کھیل کر اہل غرناطہ کو رسد پہنچایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ حاکم کے گھر آتا تو عاطفہ کو اہل غرناطہ کی ہمت اور شجاعت کی روح پرور داستان سناتا۔ ایک دفعہ وہ 5 دن غیر حاضر رہا۔ بستی کے جو رضاکار اس کے ساتھ گئے تھے انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جب وہ رسد لے کر غرناطہ پہنچے تو موسیٰ بن ابی غسان شہر سے باہر نکل کر دشمن پر حملہ کر چکا تھا اور کئی دن کے ساتھ واپس آنے کے بجائے لڑائی میں شریک ہو گیا تھا۔ شہید 5 دن واپس پہنچا۔ اس نے حاکم کو یہ اطلاع دی کہ غرناطہ میں اس کے 3 بیٹے بخیریت ہیں۔ بیگ امین اتنے سالار کے کسانی دوستوں میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ عمیر محفوظ فوج کے دستے کا سالار مقرر ہو چکا ہے اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو کسی دن تھوڑی دیر کے میں گھر آؤں گا۔ ایک رات آتے کا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی۔ خادمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کہا شہید کے بجان آ گئے ہیں بھائی شہید۔ حامد بن زہرہ 2 ہفتے سے غیر حاضر تھا اور عام حالات میں جب بھی وہ کسی سفر سے واپس آتا سب سے پہلے عاطفہ کے متعلق ذکر کرتا تھا۔ وہ جلدی سے کتاب بند کر کے اٹھی اور بھاگتی نہیں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے نیم وار دروازے کے قریب کھڑی تھی اور اسے حاکم اور حامد کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ذرا دیر رک کر وہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ حاکم نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، کہا آتے کا تم جاؤ، ہم اس سے ایک ضروری بات کر رہے ہیں۔ آتے کا واپس مڑنے لگی تو حامد نے کہا نہیں بیٹی تم بیٹھ جاؤ، جو باتیں شہید کی موجودگی میں کی جا سکتی ہیں تمہارے سامنے بھی ہو سکتی ہیں۔ عاطفہ نے حاکم کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اشارہ پا کر حامد کے قریب پہنچ گئی۔ حامد بن زہرہ کو دیکھ کر جھکا کر سوچنے کے بعد حاکم سے مخاطب ہوا۔ کرناٹک کی موجودہ صورتحال اتنی تشویشناک نہیں، موسیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کوئی گزری حالت میں بھی اپنے اخلاق کی روایات زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب موسم گرما شروع ہونے والا ہے۔ جب برف باری شروع ہوگی تو رسد حکومت کے وجہ سے راستے بھی بند ہو جائیں گے اور موسیٰ بن ابی غسان میں خطرہ محسوس کرتا ہے کہ باہر سے کوئی کمک نہ پہنچی تو مہاجر کی طوالت کے ساتھ غرناطہ کے مسائل سے بڑھتے جائیں گے۔ انہوں نے جو کاشی سمندر پار کے اسلامی ممالک کی طرف روانہ کیے تھے انہوں نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ قیاس یہی ہے کہ انہیں سمندر عبور کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ نصرانیوں نے انہیں گرفتار کر لیا ہو۔ اب ان کی خواہش ہے کہ میں شمالی افریقہ اور ترکی کے حکمرانوں سے کاشی کا پیغام دے جاؤں۔ آپ موسیٰ سے ملے تھے؟ نہیں، انہوں نے مجھے خط بھیجا تھا، لیکن آپ کے دورے پر تھے، بس آپ کو کہاں ملا؟ ان کا خط عید لایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ تاخیر کے بغیر روانہ ہو جاؤں۔ حاکم نے شہید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن تم نے غرناطہ سے واپس آ کر مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ موسیٰ نے ان کے نام سے خط بھیجا ہے۔ شہید نے جواب دیا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی بھی اس سے ذکر تک نہ کروں۔ حامد نے کہا میں جانے سے پہلے آپ سے کہنا ضروری سمجھتا تھا کہ ہاں میرے حصے کا کام اب آپ کرنا پڑے گا۔ اہل غرناطہ کے اندرونی خلفشار ابو عبداللہ کی نااہلیت اور غداروں کے پیدر کے سازشوں کے باعث جنوں سے آزاد قبائل مایوس ہو چکے ہیں۔ موسیٰ صرف صورت حکم جاری رکھ سکتا ہے جبکہ اس ان علاقوں سے رسد حکومت ملتی رہے۔ آج کے لیے مقامی قبائل کو سمجھانا مشکل نہیں ہوگا کہ اگر اہل غرناطہ ہماری طرف سے مایوس ہو گئے تو ابو عبداللہ کے دربار میں امن پسندوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ موسیٰ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس وقت بعض سرکردہ لوگ ابو عبداللہ کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور علماء کا ایک باثر گروہ بھی ان کا ہمخیال ہو چکا ہے۔ میں جنگل پر جا رہا ہوں
کہ ہمارے بھائی انہیں مایوس نہیں کریں گے. وہ انگلش کی حکومت کے دعوے داروں کی خانہ جنگی سے تعلق رکھ سکتے تھے، لیکن اب فرڈیننڈ کو سٹی ہونا لاکھوں مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. میری غیر حاضری میں منصور کی نگہداشت آپ کی سننی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اس کو بھی آپ اپنا بیٹا سمجھیں گے. میں نے موسیٰ بن نبی غسان کے خط پڑھتے ہی جعفر کو یہ پیغام دے کر ان کی خدمت میں بھیج دیا ہے کہ میں بہت جلد روانہ ہو رہا ہوں. حاکم نے کہا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ باہر سے مسلمان ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اہل غرناطہ ان کے انتظار میں جاری رکھ سکیں گے؟ ہاں میں نے جواب دیا اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نصرت کا حقدار ثابت کر سکے تو ہمارے لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اہل غرناطہ کو باہر اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب وہ ابو عبداللہ کی طرف سے تاج کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اپنے بقا کے لیے لڑ رہے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے حوصلہ ہار دیا تو انگلش میں ان کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہوگی. حاکم تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسلام آج بھی دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے ترک بھائیوں نے اہل یورپ کو غرور خاص میں ملا دیا ہے. ان کی فتوحات کو سیلاب پولینڈ اور آسٹریا کی حدود تک پہنچ چکا ہے. ان کے ہاتھوں قسم دنیا میں اسلام کو پرچم نشٹ ہو چکا ہے. دہرادون میں ان کی جنگی بیڑے اس لیے انڈونیشیا کے ساحلوں پر آگ برسا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے حال پر ذرا سی توجہ کی اور ان کی چند جہاز انگلش کے ساحل کی طرف آ نکلے پوری قوم میں اتنی زندگی آ جائے. میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف کتنے دنوں یا مہینوں تک ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے، لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اہل غرناطہ نے فتح شہادت کے سوا کوئی اور راستہ قبول نہ کیا تو ضرور آئیں. تمہیں امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسی کی تاریخوں میں عزم یقین کی چراغ جلاتے ہیں. اہل غرناطہ کا یہ فرض ہے کہ جب تک فتح و نصرت کے مالک کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی اپنی امیدوں اور حوصلوں کو ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کے لیے خون مہیا کرتے رہے. ایک مسلمان کے لیے شہادت کا راستہ ہی فتح و نصرت کا راستہ ہے. مجھے غرناطہ کے عوام سے کوئی خطرہ نہیں. انہیں غلامی کی ذلت کے مقابلے میں عزت کی موت کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے. میں انگلش کے ساحل تک گھوم آیا ہوں اور ان بستیوں شہروں کے لوگوں کا حال جانتا ہوں جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ نصرانیوں کی غلامی پر قائم ہو چکے ہیں. اور میں یہ بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کے سینوں میں آزادی کے ولولے شاید نہیں ہوئے. جب کسی افق سے امید کی ہلکی سی کرن دکھائی دے گی وہ دوبارہ اٹھ کر ہیں. ہم جو اپنی وقتی تصویروں کو صراط مستقیم کا نعمت بدل سمجھتے ہیں. مجھے نافیت پسندوں سے خطرہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب غرناطہ کا سپاہی اپنی تلوار پھینک دے گا تو فرڈیننڈ ان کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے گا. ان کے گھر اور جائیدادیں محفوظ رہیں گی اور وہ نصرانیوں کے پہرے میں آرام سے نیند سو سکیں گے. اگر کسی دن تم یہ محسوس کرو کہ غرناطہ میں ان خود فریب انسانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو تمہیں وہاں پہنچ کر انہیں راہ راست پر لانا چاہیے. غرناطہ کی حریت پسند عوام اور حق پرست علماء تمہارا ساتھ دیں گے. اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں. ابھی تمہیں انتہائی قابل اعتماد لوگوں کے سوا کسی سے میری مہم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. رابطہ تمہیں بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. حامد اس پر کھڑا ہو گیا. حاکم نے کہا آپ صبح جائیں گے؟ نہیں میں ابھی جا رہا ہوں. میں نے میرا گھوڑا تیار کرا ہے. آپ کے ساتھ اور کون جائے گا؟ میں یہاں سے اکیلا جاؤں گا اور اگلی بستی سے کسی کے ساتھ لے لوں. میں آپ کو آپ کے گھر سے رخصت کروں. یہ سارا سمے اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے رہا تھا جب وہ حامد بن زیرہ کو گھر کے دروازے سے باہر آنکھوں میں بھیگی مسکراہٹوں کے ساتھ خدا حافظ کہہ رہی تھی. پھر اپنے کمرے میں سجدے سے دودھ ہو کر غرناطہ کے سرگلے عظیم کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی. حامد بن زیرہ کی روانگی کے بعد حاکم چند ہفتے پوری زندگی سے پہلے غرناطہ کو سامان رسد جسمانی کی مہم میں حصہ لیتا رہا. لیکن جب موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ایک طرف بارش اور برفباری کے باعث پہاڑی راستوں پر آمد و رفت میں مشکلات پیدا ہونے لگی اور دوسری طرف دشمن کی چھاپہ مار دستوں کے حملے شدت اختیار کرنے لگے تو آج تک اس کے طرز عمل میں بھی وہ غیر متوقع تبدیلی محسوس کرنے لگے. میں میزان میں 2 مرتبہ کرایا. پہلی بار اس نے 2 دن قیام کیا اور اہل غرناطہ کی بے بسی اور بے چاغی کے جو حالات بیان کیے وہ انتہائی حوصلہ افزا تھے. دوسری بار وہ رات کے وقت گھر پہنچا. آتے کا تو معلوم ہو چکا تھا. غرناطہ سے 2 بااثر آدمی اس کے ساتھ آئے ہیں.
وہ غناتا کے تازہ حالات سننے کے لیے بےقرار تھی، لیکن اسے عمیر سے گفتگو کا موقع نہ ملا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مہمان خانے میں پہنچا کر اپنی بات سے اطلاع کی کہ ابوالقاسم کی طرف سے اہم پیغام لائے ہیں۔ حاکم اس کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمیر صاحب نوکروں سے کہہ رہا تھا، تم جلدی سے کھانا تیار کرو، گھوڑوں کو چارہ ڈال دو، جینے اتارنے کی ضرورت نہیں، ہم کھانا کھاتے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ابا جان کا گھوڑا بھی تیار کر دو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آتے کا سیدھے اضطراب کی حالت میں اپنی چچی کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، چچی جان، میں بیچارہ بتا رہا ہے کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اب اگر ابوالقاسم کی ایلچی رات کو جان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ اس کی سوا کیا ہو سکتی ہے کہ غرناطہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ سلمہ نے جواب دیا، بیٹی تمہیں اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم عمیر کو جانتی ہو، اگر کوئی بری خبر ہوتی تو اندر آتی جھائی مچا دیتی، تم اطمینان مت کرو، اگر کوئی اہم بات ہوئی تمہاری چچا مجھے بتائے بغیر غرناطہ نہیں جائیں گے۔ میں عمیر سے امین اور عبید کے متعلق ہی نہیں پوچھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد آتے کا اضطراب کی حالت میں بالا خانے میں اپنے کمرے کا رخ کر رہی تھی۔ جینے کے اندر بالائی منزل کے دروازے سے دو قدم نیچے ایک کھڑکی سکونتی مکان اور مہمان خانے کے درمیان ان کوٹھنی کی چھت کی طرف کھلتی تھی جہاں ان کے ملازم رہتے تھے۔ آتے کا اس کھڑکی کے سامنے رک گئی، پھر وہ دلچسپی بند کرتی کنڈی کھول کر کوٹھنیوں کی چھت پر اتر گئی اور دبے پاؤں آگے بڑھی۔ کوئی 30 قدم آگے چھت کا کنارہ مہمان خانے کی عقبی دیوار سے جا ملتا تھا، لیکن مہمان خانے کے کشادہ کمرے کی چھت اوپر سے کوئی 1.5 گز اونچی تھی اور چھت سے ذرا نیچے دو چھوٹے چھوٹے روشندان تھے۔ ایک روشندان کھلا تھا اور وہاں سے کمرے کی دھیمی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عاطفہ نے گھٹنے سے بڑھ ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس کی نگاہیں نیچے نہ پہ سکتی، اور صرف آوازیں سن سکتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھیے اگر یہ معاملہ اس قدر اہم نہ ہوتا تو وزیر اعظم ابوالقاسم آپ کو رات کو سفر کرنے کی تکلیف نہ دیتے، وہ اپنے خط میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتے، تاہم آپ حالات کی نزاکت سے تھوڑا بہت اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے غرناطوں کو تباہی سے بچانے کا آخری موقع ہے، اگر ہم نے موقع کھو دیا تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ حاکم کی آواز آئی، میں نے ابوالقاسم کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیا، میں غرناطہ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ابوالقاسم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس علاقے کے تمام قبائل کی طرف سے کوئی ذمہ داری قبول کروں تو مجھے پہلے ان قبائل کے افراد سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ دوسری آواز آئی، جناب ابوالقاسم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ صرف قوم کے اکابر سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو قائل نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ آپ انہیں قائل کر سکیں۔ آپ کو بلائے اس لیے ہیں تو آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ حاکم نے کہا، بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ عمیر نے کہا، ابا جان مجھے یقین تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے، اس لیے میں نے آتے ہی آپ کو گھوڑا تیار کرنے کے لیے سوچ دیا تھا۔ حاکم نے کہا، تم جا کر اپنی ماں کو تسلی دو کہ تمہارے بھائی کا خیریت ہے۔ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور عاطفہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔